رات کا وقت تھا، سب پرندے اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے، لیکن کسی پرندے کو نہیں پتا تھا کہ آج ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ سب تو بے خبر گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک آسمان پہ گہرے بادل چھا جاتے ہیں۔ بادل زور سے گرجتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش اتنی تیز تھی کہ پہلے کسی پرندے نے نہ دیکھی تھی، اور پھر چڑیا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ مٹھو مٹھو جلدی اٹھو، بارش بہت تیز ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے جنگل میں سیلاب آنے والا ہے۔ لیکن ماما، ہمارا گھر تو بہت محفوظ ہے۔ مٹھو بیٹا، اتنی تیز بارش میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، پتہ نہیں کیوں آج میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ وہ ایسے باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کا گھر بارش کی تیزی کی وجہ سے ہلنے لگ جاتا ہے، اور پھر اچانک سے ان کا گھر ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے۔ ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ مٹھو میرے بچے، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ ماما میں تو ٹھیک ہوں، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں مٹھو، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ ایسے حالات میں پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی حل سوچنا پڑے گا۔ وہ ایسے بیٹھے ہی تھے کہ کبوتر بھی وہاں آ جاتا ہے۔ چڑیا، آپ کا گھر بھی ٹوٹ گیا؟ میرا گھر تو پہلے ہی کمزور تھا، آپ کا گھر تو ٹھیک ہے نا؟ کسی پرندے کا بھی گھر نہیں بچا، سب کے گھر تیز بارش اور طوفان کی وجہ سے ٹوٹ گئے ہیں۔ ایسی بارش تو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ چلو ہم کوے کی جانب چلتے ہیں، کیا پتا اس کا گھر بچ گیا ہو۔ پھر چڑیا، اس کا مٹھو اور کبوتر کوے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ کوا اور کوی تو اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کے ٹکڑوں پہ بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں۔ چڑیا، میرا گھر ٹوٹ گیا، میں نے پہلی بار اتنی خوبصورت گھر بنایا تھا، اب میں کیا کروں گا؟ آپ فکر نہ کریں، صرف آپ کا نہیں، ہم سب کا گھر ٹوٹا ہے۔ ہم سب ساتھ ہیں اور مل کر اس مشکل وقت کا مقابلہ کریں گے۔ آج کی رات تو یہیں ہی گزارتے ہیں اور صبح ہوتے ہی اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ وہ سب ایسے ہی کوے کے ٹوٹے ہوئے گھر پہ بیٹھ کر رات گزارتے ہیں۔ کافی دیر بارش ہونے کے بعد بارش رک جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے۔ اب اس تباہی کے بعد ہمارا اس جنگل میں رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہر جگہ پانی ہی پانی ہے۔ اب ہمیں یہاں سے پرواز کرنی ہوگی۔ چڑیا، ہمیں اب مشرق کی طرف روانہ ہونا پڑے گا۔ وہاں والے جنگل میں بہار کا موسم چل رہا ہے اور وہاں کھانے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی چلیں گے، کیونکہ اب یہاں نیا گھر بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ سب دوسرے جنگل کی طرف روانہ ہوتے گئے۔ مٹھو اڑتا تو تھا، لیکن اس کے ابھی نئے نئے اڑنا سیکھا تھا، اس لیے تھوڑی ہی دور جا کر وہ تھک جاتا تھا۔ ماما، میرے پروں میں بہت درد ہو رہی ہے، مجھ سے اور اڑا نہیں جائے گا۔ اور پھر چڑیا مٹھو کو اپنے اوپر بٹھا لیتی ہے۔ وہ اڑی جا رہے تھے، سفر بھی کافی زیادہ تھا، جس کی وجہ سے سب تھک جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے درخت پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے، پتہ نہیں یہ مصیبت کہاں سے آن پڑی ہے ہم سب پر۔ مجھے تو بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ سرنگ میں جتنا بھی اندھیرا ہو، اس کے آخر میں روشنی ضرور آتی ہے، آپ بس صبر رکھیں۔ ماما، میرے جسم میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہی چڑیا مٹھو کو اپنے پرندے لگاتی ہے، یہ محسوس کرتی ہے کہ مٹھو تو بہت گرم ہو رہا تھا، اسے تیز بخار ہو رہا تھا۔ ہائے، میرے مٹھو کو تو تیز بخار ہے، اس کا جسم تو جل رہا ہے۔ چڑیا، اگلا سفر شروع کرنے سے پہلے ہمیں مٹھو کو جڑی بوٹی والا رس پلانا ہوگا۔ چڑیا، وہ جڑی بوٹی میں اور کبوتر ڈھونڈ کر آتے ہیں، کیونکہ وہ اس جگہ سے ملیں گی۔ ویسے بھی مجھے ان کی بہت اچھی پہچان ہے۔ کوے بھائی، جلدی آنا۔ پھر کوا اور کبوتر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ اس جنگل سے انجان تھے، جس کی وجہ سے انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ بوٹیاں کہاں سے ملیں گی۔ پھر انہیں وہاں درخت پہ ایک پرانا گھر دکھائی دیتا ہے اور وہ اس کی جانب جاتے ہیں۔ کبوتر، یہاں پہ دیکھتے ہیں، کیا پتا کوئی ہو اس گھر میں جو ہماری مدد کر سکے۔ کیا کوئی اندر ہے؟ ہم قریب کے جنگل سے آئے ہوئے پرندے ہیں اور ایک مصیبت میں ہیں، خدا کے لیے ہماری مدد کریں۔ پھر اس گھر سے ایک بوڑھی فاختہ نکلتی ہے۔ کبوتر اور کوے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ہمارے گھر بارش میں ٹوٹ گئے ہیں اور ہم بھوکے یہاں سے آگے روانہ ہو رہے تھے۔
لیکن ہمارے ساتھ جو چڑیا ہے اس کا بچہ بہت بیمار ہے، اس کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں۔ اب تو شام بھی ہونے والی ہے، آپ میرے گھر ہی رات گزار سکتے ہو، میں آپ سب کو کھانا بھی دوں گی اور آرام سے بھی رکھوں گی۔ کوے آپ جائیں اور چڑیا اور دوسرے پرندے کو بھی ساتھ لے آئیں، آپ کی بہت زیادہ مہربانی۔ کوا سب کو اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ آپ اس گھر میں محفوظ ہیں، یہ کچھ پھل ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے۔ میرے بیٹے کو تیز بخار ہے اور ہمیں کہیں سے بھی بخار دور کرنے والی بوٹی کا رس نہیں ملا۔ میرے بیٹے کا جسم جل رہا ہے، میں ابھی اس چھوٹے بیٹے کو دوائی دیتی ہوں، میرے پاس وہ پڑی ہوئی ہے۔ اور پھر بوڑھی فاختہ مٹھو کے منہ میں 2 قطرے بخار دور کرنے والے رس کے ڈالتی ہے۔ آپ بہت اچھی ہیں، میں آپ سب کی پریشانی سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں نے بھی یہی سب دکھ دیکھے ہوئے ہیں۔ اماں جی آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں کیا؟ کوئی اور نہیں رہتا آپ کے رشتہ داروں میں؟ یہ سن کر بوڑھی فاختہ رونے لگ جاتی ہے۔ میرا بیٹا، میری بہو اور میرا پوتا سب مار دیے ظالموں نے، ان کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ کہ انہوں نے کسی کی مکئی سے کچھ دانے کھائے تھے۔ یہ سن کر سب اداس ہو جاتے ہیں۔ مٹھو کا بخار بھی ٹھیک تھا، سب پھل کھا کر باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ پھر صبح ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ میرے ساتھ اسی گھر میں بھی رہ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن ہمیں مشرق والے جنگل کی طرف جانا ہے، وہاں ہمارے باقی دوست احباب بھی ہیں۔ ہمیں یہ بھی سنا ہے کہ وہاں بہار کا موسم بھی چل رہا۔ اگر کبھی یہاں آؤ تو دیکھتے جانا، اگر میں زندہ ہوئی تو مجھ سے مل جانا۔ اور وہ سب وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس فاختہ نے جو پیار انہیں دیا تھا اسے وہ کبھی نہیں بھلا سکیں گے۔ آخر کار وہ سب مشرق والے جنگل پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں تو سب پرندوں کے گانوں کی آوازیں آ رہی تھیں، ہر جگہ پھول اور پھل ہی پھل تھے، وہ سب بہت خوش تھے۔ آپ سب کا یہاں آنا ہمیں بہت پسند آیا ہے۔ کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ ہم پہاڑوں والے جنگل سے آئے ہیں، بہت مشکل وقت دیکھا ہے ہم نے، ہمارے گھر ٹوٹ گئے، لیکن اب آپ سب کے دکھ ختم ہو گئے ہیں۔ وہ سامنے جو بڑے درخت ہیں نا، وہاں اپنے گھر بنا سکتے ہیں آپ، اور یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا خدا نے ہمیں اندھیرے کے بعد روشنی دکھائی، اب ہم اپنے سارے دکھ بھول جائیں گے۔ اور پھر وہ سب اس جنگل میں اپنے اپنے گھر بنا کے رہنے لگ جاتے ہیں۔ وہ سب بہت خوش تھے کیونکہ ان کے سب دکھ ختم ہو گئے ہیں۔